اہم خبر آپ کو دیں، اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمین پی ٹی آئی کی سزا معطل کر دی ہے۔ توشہ خانہ کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی سزا معطل کر دی گئی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی سزا معطل کر دی ہے۔ حسین احمد چودھری آگاہ کیجیے۔ جی بالکل، مختصر فیصلہ جو ہے وہ چیف جسٹس عامر فاروق کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے سنایا ہے، اور چیف جسٹس نے ڈاکٹر بابر اعوان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ کل ہم نے فیصلہ جب محفوظ کیا تھا تو کوئی خاص وقت مقرر نہیں کیا تھا، آپ کی درخواست منظور کر لی گئی ہے۔ تو یوں توشہ خانہ کیس میں اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ توشہ خانہ کیس میں سزا کے خلاف جو سزا معطلی کی درخواست تھی چیئرمین پی ٹی آئی کی، وہ منظور کر لی گئی ہے اور انہیں رہائی کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ اب ظاہر ہے اس پر تحریری حکم نامہ جاری ہوگا، اس کے بعد مچلکے جمع ہوں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ باقاعدہ اس کارروائی کو آگے بڑھایا جائے گا۔ تاہم اس وقت توشہ خانہ کیس میں سزا معطلی کی درخواست کو منظور کر لیا گیا ہے اور چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست معطلی کی درخواست منظور کرتے ہوئے انہیں رہائی کے احکامات جاری کیے گئے۔ ٹھیک ہے، حسین احمد چودھری ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمین پی ٹی آئی کی سزا معطل کر دی ہے۔ توشہ خانہ کیس اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمین پی ٹی آئی کی سزا کر دی ہے معطل۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے گزشتہ روز دلائل مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کیا تھا اور آرڈر کی کاپی بھی کچھ دیر کے بعد مل جائے گی۔ چیف جسٹس کا بابر اعوان سے مکالمہ، اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیئرمین پی ٹی آئی کو رہا کرنے کا بھی حکم۔ اہم ڈیولپمنٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیئرمین پی ٹی آئی کو رہا کرنے کا حکم۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمین پی ٹی آئی کی سزا معطل کر دی ہے۔ توشہ خانہ کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمین پی ٹی آئی کی سزا معطل کر دی ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمین پی ٹی آئی کو رہا کرنے کا حکم دیا ہے۔ حسین احمد چودھری آگاہ کیجیے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمین پی ٹی آئی کی سزا معطل کر دی ہے اور توشہ خانہ کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمین پی ٹی آئی کو رہا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمین پی ٹی آئی کی سزا معطل کر دی ہے توشہ خانہ کیس میں، اور اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمین پی ٹی آئی کو رہا کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ حسین احمد چودھری آگاہ کیجیے۔ جی بالکل، 5 اگست کا سیشن کورٹ کا جو فیصلہ تھا وہ عدالت نے معطل کر دیا ہے اور عدالت نے چیئرمین پی ٹی آئی کی سزا معطل جو ہے وہ کر دیا ہے۔ انہیں رہائی کے احکامات جاری کیے ہیں، انہیں رہا کرنے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ کمرہ عدالت جو ہے وہ اس وقت خرچہ کچ بھر چکا تھا۔ چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس طارق محمود جہانگیری نے محفوظ شدہ فیصلہ سنایا۔ گزشتہ روز تمام دلائل سننے کے بعد عدالت نے فیصلہ محفوظ کر دیا تھا۔ آج جب ججز کمرہ عدالت میں آئے تو چیف جسٹس عامر فاروق نے ڈاکٹر بابر اعوان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ کوئی وقت مقرر نہیں تھا، تاہم اسی لیے ہم نے جو ہے وہ کوئی وقت مقرر نہیں کیا تھا۔ آپ کی درخواست جو ہے وہ منظور کر لی گئی ہے۔ درخواست چونکہ سزا معطلی کی تھی، اس لیے چیئرمین پی ٹی آئی کی سزا معطلی کی درخواست منظور کر دی گئی ہے اور انہیں رہا کرنے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ اب چونکہ مچلکے جو ہے وہ جمع ہوں گے کچھ دیر بعد جوڈیشل جو رجسٹرار ہیں وہاں پر، اور اس کے بعد جو تحریری حکم نامہ جو ہے جاری ہوگا اور اس کے بعد تحریری حکم نامہ جو ہے وہ اٹک جیل کے جو سپرنٹینڈنٹ ہیں ان کو بھیجا جائے گا اور اس کے بعد رہائی کے احکامات جو ہے وہ اس پر عمل درآمد مکمل ہوگا اور اس پر جو رہائی ہے وہ عمل میں لائی جائے گی۔ لیکن دوسری جانب چونکہ یہ بھی خدشہ جو ہے وہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ کسی اور کیس میں گرفتار نہ کیا جائے، اس حوالے سے بھی چیئرمین پی ٹی آئی نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر رکھا ہے، درخواست جو ہے وہ دائر کی ہے۔ نیب، پولیس اور ایف آئی اے کو جو ہے وہ درخواست میں فریق بناتے ہوئے عدالت نے کہا ہے کہ مزید جو ہے وہ گرفتار نہ کیا جائے، تاہم اس حوالے سے ابھی تک جو ہے وہ اس درخواست کو نہیں دیکھا گیا، نہ ہی آرڈر کیا گیا ہے۔ اچھا، اس کی مزید ابھی ڈیٹیلز آپ سے جانیں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمین پی ٹی آئی کی سزا معطل کر دی ہے۔ توشہ خانہ کیس کا فیصلہ جو کل محفوظ کیا گیا تھا، اسلام آباد کے 2 رکنی بینچ نے آج یہ فیصلہ سنا دیا ہے اور پی ٹی آئی چیئرمین کی سزا معطل کر دی گئی ہے۔ گزشتہ روز دلائل مکمل ہونے پر یہ فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا۔ آرڈر کی کاپی کچھ دیر بعد ملے گی۔ چیف جسٹس کا بابر اعوان سے اس حوالے سے مکالمہ بھی ہوا اور چیئرمین پی ٹی آئی کو رہا کرنے کا حکم دیا گیا۔ یاد ہے آپ کو 5 اگست کو جو ٹرائل کورٹ تھا اسلام آباد کا، اس نے پی ٹی آئی چیئرمین کو 3 سال کی سزا دی تھی اور 1 لاکھ روپے جرمانہ ان پہ عائد کیا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ جو انہوں نے توشہ خانہ سے تحائف لیے اس کی تفصیلات انہوں نے ظاہر نہیں کی تو وہ کرپٹ پریکٹسز کے مرتکب ہوئے۔ اس کے بعد تحریک انصاف نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا اور کہا کہ ہمیں سنا بھی نہیں گیا، ہمیں حق دفاع بھی نہیں دیا گیا، تو لہٰذا یہ اپیل کی گئی پی ٹی آئی کے وکلاء کی جانب سے کہ ان کی سزا معطل کی جائے اور انہیں رہا کیا جائے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیونکہ تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں ان پر متعدد کیسز اور بھی ہیں، تو کیا یہ جو سزا معطل ہوتی ہے تو اس سے مزید اس کے کیا امپلیمنٹیشن ہو سکتے ہیں۔